بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 2 کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے باب تفاعل۔ ہم ثلاثی مزید فی کے ان ابواب کو پڑھ رہے تھے جن کے اندر 2 حرف زائد ہوتے ہیں۔ اس سے قبل سبق کے اندر ہم نے باب تفاعل پڑھا تھا جس کے اندر 2 حرف زائد تھے۔ آج ہم باب تفاعل پڑھیں گے، اس کے اندر بھی 2 حرف زائد ہوتے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور چند مثالوں سے سبق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ قرآن پاک کی آیات کے چند ٹکڑے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے الہاکم التکاثر، دوسرا شرکاء متشاکسون، تیسرا یتنازعون فیہا کأسا، اور چوتھا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سب سے پہلے ہم ان الفاظ کی تعیین کر لیتے ہیں جو ہماری بحث کا عنوان ہے۔ پہلے جملے کے اندر التکاثر، دوسرے جملے کے اندر متشاکسون، تیسرے جملے کے اندر یتنازعون، اور چوتھے جملے کے اندر فتبارک۔ سب سے پہلا لفظ التکاثر، اس کے اندر مصدر کے جو اصل حروف ہیں وہ تا، کاف، الف، سا، را، اور دوسرا شرکاء متشاکسون، متشاکسون کے اندر جو اصل مصدر کے حروف ہیں وہ تا، شین، الف، کاف، سین، اور تیسرا یتنازعون فیہا کأسا، یتنازعون کے اندر اصل مصدر کے حروف وہ تا، نون، الف، زا، عین ہیں، اور آخری جملے کے اندر فتبارک اللہ، اس کے اندر تا، با، الف، را، کاف، یہ 5 حروف ہیں جو اصل مصدر کے حروف ہیں۔ اس سے یہ بات تو آپ کو معلوم ہو گئی کہ ان تمام مثالوں کے اندر 5 حرف پائے جا رہے ہیں، اور یہ تمام کی تمام مثالیں ایک خاص وزن کے مطابق آئی ہیں۔ اس وزن کو کیا نام دیا جاتا ہے اور کیسے اس وزن کو بنایا جاتا ہے اور کن حروف کو کب زائد لایا جاتا ہے، یہ ہم ابھی جانتے ہیں۔ باب تفاعل۔ سب سے پہلی بات کہ اس وزن پہ آنے والے افعال ان کا نام تفاعل ہوتا ہے۔ باب تفاعل بنتا کیسے ہے؟ ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے تا اور فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کریں۔ جو 2 حرف زائد لانے ہیں وہ تا اور الف ہیں۔ تا کو ابتدا کے اندر فا کلمہ سے پہلے لائیں گے اور الف کو فا کلمہ کے بعد لائیں گے، اور اس کے بعد اگلا کام یہ کرنا ہے اور اسے تفاعل کے وزن پر لے آئیں گے، یعنی جو تا اور الف لگائیں گے اس کے بعد اس کی حرکات اور پڑھنے کا انداز وہ تفاعل کے وزن کے مطابق ہوگا۔ جیسے قبیلہ، قبول کرنا، اس سے تقابل بن گیا، ابتدا میں تا لگ گیا اور قاف یعنی فا کلمہ کے بعد الف لگ گیا تو یہ تقابل بن گیا، اور معنی کیا ہوا؟ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونا۔ تو باب تفاعل کس طریقے سے بنتا ہے یہ آپ نے جان لیا، اور اس باب کو نام جو دیا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ اصل حروف کو کیسے پہچانیں گے اور جو زائد حروف ہوں گے ان کی کیسے تعیین کریں گے۔ یہ طریقہ پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ جس مادہ سے اصل حروف پہچاننا چاہ رہے ہیں اس کو لکھیں۔ جیسے یہاں پر تقاربا لکھا ہوا ہے، اس کے بعد اس کے ہم وزن فا عین لام کلمہ کے مطابق آپ وزن لائیں، جیسے یہاں پہ موجود ہے تفاعل۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے حروف کو جدا جدا کر دیجئے، جیسے ہم نے یہاں پہ کیا ہوا ہے تا، قاف، الف، را، با۔ اسی طریقے سے تفاعل کو بھی جدا جدا کر دیجئے، تا، فا، الف، عین، لام۔ اب جو حروف فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں ہوں گے وہ اصل حروف ٹھہریں گے، اور جو ان حروف سے ہٹ کے ہوں گے وہ زائد حروف کہلائے جائیں گے۔
تو فا کلمہ کے مقابلے میں سب سے پہلے قاف ہے، عین کلمہ کے مقابلے میں را ہے، اور لام کلمہ کے مقابلے میں با ہے۔ تو اصل حروف قاف، را، با ہے۔ قاف سے پہلے تا لگا دی گئی اور قاف کے بعد الف لگا دیا گیا، جس سے باب تفاعل کے اندر ثلاثی مجرد منتقل ہو گیا۔ تو یہ طریقہ تھا اصل حروف کو پہچاننے کا۔ آئیے اب مکمل گردان پڑھ لیتے ہیں، صرف صغیر سے تمام صیغوں کو دہراتے ہیں۔ صرف صغیر اسباب تفاعل۔ میں صرف صغیر پڑھ دیتا ہوں، آپ نے ہر صیغے سے صرف کبیر بھی پڑھنی ہے، یعنی ماضی کی بھی مکمل گردان، مضارع کی بھی مکمل گردان، اور اسی طریقے سے مثبت، منفی، معروف، مجہول اور جتنی بھی گردانیں بنتی ہیں ان سب کو آپ نے دہرا لینا ہے۔ تو آئیے صرف صغیر پڑھ لیتے ہیں۔ تقابل یتقابل تقابلا فهو متقابل وتقوبل یتقابل تقابلا فذاك متقابل ما تقابل ما تقوبل لم يتقابل لم يتقابل لا يتقابل لا يتقابل لن يتقابل لن يتقابل لا يتقابلن لا يتقابلن لا يتقابلن لا يتقابلن الأمر منه تقابل لتتقابل ليتقابل ليتقابل تقابلن لتتقابلن ليتقابلن ليتقابلن تقابلن لتتقابلن ليتقابلن ليتقابلن والنهي عنه لا تتقابل لا تتقابل لا يتقابل لا يتقابل لا تتقابلن لا تتقابلن لا يتقابلن لا يتقابلن لا تتقابلن لا تتقابلن لا يتقابلن لا يتقابلن والظرف منه متقابل متقابلان متقابلات۔ تو یہ تھی صرف صغیر باب تفاعل سے۔ آپ نے صرف صغیر بھی دہرانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صرف کبیر بھی دہرانی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اب ہم بڑھتے ہیں معمول کے مطابق اپنی مشق کی طرف۔ مشق کے اندر ہے باب تفاعل کے تحت آنے والے چند مشہور مصادر مندرجہ ذیل ہیں، آپ ان کی گردانوں صرف صغیر اور صرف کبیر کی تحریری اور زبانی مشق فرمائیں۔ چند مصادر پڑھ دیتا ہوں۔ مصادر معانی: التعاقب، پیچھے پیچھے آنا، التباعد، دور ہونا، التفاخر، باہم فخر کرنا، التباغض، آپس میں دشمنی کرنا، التمارض، خود کو بیمار کرنا، التساقط، گر پڑنا، التقاطر، ٹپکنا، التسامح، چشم پوشی کرنا، التکاثر، زیادتی پر فخر کرنا، التحاسد، باہم حسد کرنا، التعاتب، باہم عتاب کرنا، التکافل، ذمہ دار ہونا۔ ان تمام افعال کو یاد کر لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی صرف کبیر اور صرف صغیر بھی دہرا لیجئے، اور زبانی طور پر دہرانے کے ساتھ ساتھ اپنی کاپیوں کی بھی اس کو زینت بنائیں۔ آج کا ہمارا سبق ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔